بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون। क्योंकि माले दुनिया से जो कुछ तुम्हारे पास है एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो अज्र खुदा के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। और जिन लोगों ने सब्र किया था उनको क़यामत में उनके कारनामों का हम अच्छे से अच्छा अज्र व सवाब अता करेंगे। मर्द हो या औरत, जो शख्स नेक काम करेगा और वो ईमानदार भी हो तो हम उसे दुनिया में भी पाको पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में भी जो कुछ वो करते थे उसका अच्छे से अच्छा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद के वसवसों से खुदा की पनाह तलब किया करो। इसमें शक नहीं कि जो लोग ईमानदार हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर इसका काबू नहीं चलता। इसका काबू चलता है तो बस उन्हीं लोगों पर जो उसको दोस्त बनाते हैं और जो लोग इसको खुदा का शरीक बनाते हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब एक आयत के बदले दूसरी आयत नाजिल करते हैं तो हालांकि खुदा जो चीज़ नाजिल करता है उसकी मसलहतों से खूब वाकिफ है, मगर ये लोग तुमको कहने लगते हैं कि तुम तो बस बिल्कुल मुफ्तरी हो, बल्कि खुद इनमें के बहुतेरे मसालेह को नहीं जानते। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम साफ साफ कह दो कि इस कुरान को तो रूहुल कुदस
جبرائیل علیہ السلام نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے تو از سر تپا خوشخبری ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تحقیقاً جانتے ہیں کہ یہ کفار تمہاری نسبت کہا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی آدمی قرآن سکھا دیا کرتا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جس شخص کی طرف یہ لوگ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ تو صاف صاف عربی زبان ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، خدا بھی ان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس شخص کے سوا جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو، جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ خوب سینہ کشادہ جی کھول کر کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اس وجہ سے کہ خدا کافروں کو ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر خدا نے علامت مقرر کر دی ہے کہ ایمان نہ لائیں گے، اور یہی لوگ اس سرے کے بے خبر ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بھی یقیناً گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ پھر اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد گھر بار چھوڑے، پھر خدا کی راہ میں جہاد کیے اور تکلیفوں پر صبر کیا، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان سب باتوں کے بعد البتہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں جھگڑنے کو موجود ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ خدا نے ایک گاؤں کی مثال بیان فرمائی جس کے رہنے والے ہر طرح کے چین و اطمینان میں تھے، ہر طرف سے با فراغت ان کی روزی ان کے پاس چلی آتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو مزہ چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اور انہی لوگوں میں کا ایک رسول بھی ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر عذاب خدا نے انہیں لے ڈالا، اور وہ ظالم تھے ہی۔ تو خدا نے جو کچھ تمہیں حلال طیب طاہر روزی دی ہے اس کو شوق سے کھاؤ، اور اگر تم خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔